السلام علیکم۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں چند ایسے حروف آتے ہیں جو بظاہر عام لگتے ہیں مگر اپنے اندر گہرا راز چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ ایسے حروف ہیں جنہوں نے صدیوں سے علماء، مفسرین اور اہل فکر کو غور و فکر پر مجبور کر رکھا ہے۔ انہیں حروف مقدات کہا جاتا ہے، اور یہی حروف ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ ایک ایسا وحی پر مبنی کلام ہے جس کے کچھ اسرار صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ آج ہم ان کے اسرار اور معنی کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں، جن میں سے 29 صورتیں ایسے حروف یا الفاظ سے شروع ہوتی ہیں جنہیں حروف مقدات کہا جاتا ہے۔ عربی کے 29 حروف میں سے 14 حروف ان مقدات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ مختلف طریقوں سے ملا کر صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ ان حروف کا مقصد صرف الفاظ کہنا نہیں بلکہ قاری کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ علماء اور صوفیہ کے مطابق یہ حروف قرآن کے پوشیدہ راز اور روحانی معنی کی کنجیاں ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر حرف اللہ کے کسی نام یا صفت کی نمائندگی کرتا ہے، اور ان میں چھپے اسرار صرف اہل معرفت کے لیے کھلتے ہیں۔ یہ حروف قاری کو یہ سکھاتے ہیں کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ غور و فکر اور روحانی معرفت کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن کے راز انہی حروف میں چھپے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تاکہ وہ اس کے معنی سمجھ سکیں اور اسے اولیاء اور عارفین تک پہنچا سکیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حروف عام انسان کے لیے نہیں بلکہ خاص بندوں کے لیے مخصوص اسرار رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں تفسیر قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو حروف مقدات کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ روایت کے مطابق ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے قرآن مجید کی ابتدا میں آنے والے حروف الف لام میم کے بارے میں سوال کیا۔ اس یہودی عالم نے عربی اور عبرانی زبان میں رائج ابجد کے حساب سے ان حروف کی عددی قیمت بیان کی، الف 1، لام 30 اور میم 40۔ اس طرح اس نے مجموعی عدد 71 نکالا، اور یہ گمان کیا کہ شاید انہی عدد کی بنیاد پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت یا کوئی زمانی راز معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے قرآن میں موجود دوسرے حروف مقدات جیسے الف لام میم صاد، الف لام میم رے، الف لام رے وغیرہ پر یہی حساب لگایا تو ہر جگہ عدد مختلف اور زیادہ نکلنے لگے۔ اس اختلاف نے اس کے اندازے کو کمزور کر دیا، اور وہ خود بھی حیرت میں پڑ گیا کہ اگر یہ حروف کسی ایک سادہ حساب یا وقت بتانے کے لیے ہوتے تو ان میں اتنا فرق کیوں ہوتا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں عقل رک جاتی ہے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حروف مقدات محض ریاضی یا ظاہری حساب کا معاملہ نہیں ہے۔ علماء نے اس واقعے کو عقیدے کی بنیاد نہیں بنایا بلکہ اسے ایک تفسیری اور فکری اشارہ قرار دیا ہے، جس کا مقصد یہ سمجھنا کہ قرآن کے بعض پہلو انسانی عقل اور حساب سے بلند ہیں۔ یہ حروف اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں ایسے اسرار موجود ہیں جو مکمل طور پر انسانی فہم میں نہیں آ سکتے۔ چنانچہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ حروف مقدات کے حتمی اور کامل معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حروف مقدات میں ہر حرف میں اللہ کے کسی نام یا صفت کی نمائندگی ہے۔ مثال کے طور پر الف اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، لام اس کی صفات کی نمائندگی کرتا ہے، اور میم اس کی قدرت اور افعال کی طرف اشارہ ہے۔ ان حروف کے اسرار انبیاء اور اولیاء کو روحانی علم اور کرامات عطا کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کے ہر حرف میں ایک گہرا اور پختہ راز چھپا ہے جسے سمجھنے کے لیے علم اور دل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ مفسرین نے ان حروف کے استعمال کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ اس زمانے کے فصیح عربوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ قرآن انہی حروف سے بنا جو تم بولتے ہو۔ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ جب کفار قرآن سننے سے کتراتے تھے تو یہ انوکھے حروف ان کی توجہ کھینچنے کا ذریعہ بنتے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو صرف دل کی پاکیزگی اور روحانی قربت سے سمجھ آ سکتا ہے۔ بعض اکابر کے نزدیک حروف مقدات اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کی کنجیاں ہیں۔ بعض نے انہیں ذات صفات اور افعال الہیہ کی طرف اشارہ قرار دیا ہے۔
جیسا کہ صوفیہ کے نزدیک یہ حروف اہل محبت کے درمیان ایک ایسا راز ہے جو عام عقل اور الفاظ کے گرفت میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حروف قرآن کے آغاز میں آ کر قاری کو متنبع کرتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے، جس کے ظاہری معنی کے ساتھ باطنی حقائق بھی ہیں۔ حروف مقدات ایمان، تسلیم اور ادب کا امتحان ہے۔ یہ انسان کو سبق دیتے ہیں کہ عقل کی ایک حد ہے اور اللہ کے کلام میں ایسے اسرار بھی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی، محبت رسول اور روحانی نسبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حروف مقدات کے مطالب و معنی پر تحقیق ہوتی رہی ہے اور بہت سے نظریات ہیں، مگر حقیقت میں اس کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔